بہت ہی اچھی لائن تھی جو قائد اعظم نے کہی تھی. انہوں نے کہا تھا فیلئر از اے نیم دیٹ از ان نون ٹو می. فیلئر ناکامی ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں جانتا ہی نہیں, جو میری ڈکشنری میں ہی نہیں ہے. اور اسی بات کو, انہی الفاظ کو تصویر میں ڈھالا ہے اسد رفیع نے. اسد رفیع از آور نیکسٹ ہیرو. ٹیک اے لک ایٹ اسد رفیع کی کہانی. One is to never to give up in life. Number two would be to look at the bright side of life. And number three would be to have faith in God. Complete faith in God is most importantly. Fourth one would be having belief in my abilities, which is very unpredictable, and so many things happen in life. But then you've got to choose what you want to do at the end of the day, because it is not what happens to you, it's what you do about it. اسد رفیع کا مشن ہے کہ پاکستانی معاشرے میں معذوروں کے حوالے سے شعور پیدا کریں. ان کو یقین ہے کہ ان کی کوششوں کے نتیجے میں ایک دن ایسا آئے گا کہ پاکستان میں ہر جگہ ویل چیئرز کے لیے راستہ ہوگا. 20 سال کی عمر میں اسد فریڈرکس اٹیکسیا جیسی مہلک بیماری کا شکار ہو گئے. اس بیماری میں انسان کا نروس سسٹم متاثر ہو جاتا ہے اور اس کی باقی زندگی صرف ویل چیئر کے سہارے گزرتی ہے. ایسا ہی اسد کے ساتھ ہوا. I was 20 at that time, and it was very tough in the beginning. Obviously, seeing the wheelchair was not a pleasant thing sight for me. اور یہی عزم لے کر وہ اپنا مقصد پورا کرنے نکلے ہیں. My goal in life is to Pakistan be a more wheelchair friendly place. ان کا کہنا ہے کہ دنیا کے ہر طرح کے شخص کو معاشرے میں موجود ہر طرح کی سہولتوں اور ہر خوشی کو پانے کا حق ہے. اسد کے عزم میں ایک اسکول نے تو ان کا ساتھ دے دیا ہے. اور اب وہ اور آگے بڑھ رہے ہیں, کیونکہ اسد کا کہنا ہے کہ قطرہ قطرہ مل کر ہی دریا بنتا ہے. ایک نوجوان نسل جو ہوتی ہے وہ ایک ملک کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے, ایک ملک کو آگے بڑھانے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے. لیکن اس سے پہلے ایک نوجوان, ایک بچوں کی جو ایک رائٹ ہوتا ہے نا, ان کا وہ یہ ہوتا ہے کہ ایز اے چائلڈ یو ہیو اے رائٹ کہ آپ کھیلیں, آپ کودیں, آپ پڑھائی کریں, اور اس کے بعد جب آپ نوجوان بنیں گے اس کے بعد پھر آپ اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں. لیکن ہمارا جو اگلا ہیرو ہے وہ ایک بہت چھوٹی سی عمر میں بہت بڑی ذمہ داری سنبھال رہا ہے. ٹیک اے لک ایٹ دی اسٹوری آف محمد ندیم. 16 سالہ محمد ندیم 7 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے اور اپنے گھر کا واحد کفیل بھی ہے, کیونکہ ندیم کے والد مزدوری کرتے ہیں اور وہ بھی روزانہ کی بنیاد پر. انہیں کبھی کام ملتا ہے اور کبھی نہیں. اس طرح بڑی ذمہ داری ندیم کے کندھوں پر آتی ہے. ندیم سیمنٹ کی بوریوں سے تھیلیاں بناتا ہے اور پھر انہیں بازار میں فروخت کرتا ہے. لیکن ندیم کی خاص بات یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کی ذمہ داریاں پورا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی تعلیم بھی مکمل کر رہا ہے. صبح جیسے اسکول جاتا ہے, پھر آ کے وہاں سے میرے کو مال وال لا کے دیتا, پھر ہم بنا کے دیتے ہیں اس کو تیار کر کے, پھر سندھی ہوٹل لے کے جاتا ہے, پھر آ کے جیسے اپنا اسکول کا کام کرتا ہے, لکھتا ہے, پھر تھوڑا بہت باہر اندر کا کام ہوتا ہے وہ کرتا ہے. یہ ہمارے لیے تو بہت اچھا, اللہ ایسا بیٹا سب کو دے میرے پروردگار. ندیم ایک اچھا اسٹوڈنٹ ہے اور اپنی کلاس میں پریفیکٹ بھی ہے. والدین تو اپنے بچوں کی تعریف کرتے ہی ہیں, لیکن ندیم کی تعریف اور عزت وہ لوگ بھی کرتے ہیں جن کو وہ تھیلیاں فروخت کرتا ہے. یہ ایک غریب فیملی سے تعلق رکھتا ہے اور بیچارہ ساتھ ساتھ تعلیم بھی جاری رکھے ہوئے.
ان کی فیملی اتنی غریب ہے کہ یہ اپنا گزر بسر نہیں کر پاتے. تھیلیاں فروخت کرنے کے بعد جو اس سے انکم ہوتی ہے اس سے ان کی فیملی گزر بسر ہوتا ہے. اخلاق کا بہت اچھا ہے اور ایسے بچے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا نام روشن کریں گے. ویڈیو گیمز کھیلنا ہر بچے کی طرح ندیم کا بھی شوق ہے، لیکن ذمہ داری کا احساس اسے دوسرے بچوں کی طرح کھیلنے نہیں دیتا. ندیم اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اسے اپنی زندگی پہ اختیار ہے اور اس کی محنت اور ہمت برقرار ہے. آج ہمارا اگلے ہیرو کمپلین نہیں، کیونکہ ہمارا اگلے ہیرو he risked his life, he put his life at risk to save others. Take a look at this. 3 جنوری 2001 جمعے کا دن، پاک فوج کے سابق حوالدار شمس انور جمعے کی نماز پڑھنے مسجد آئے. 3 جنوری 2001 میں سیال روڈ پر ایک مسجد تھی، وہاں میں جمعہ پڑھنے کے لیے گیا تھا. وہاں میں نے دیکھا کہ ایک بندے نے بم رکھا ہوا ہے اور وہ فکس کر رہا تھا ٹینک کے اوپر. جب انہوں نے اس شخص کو بم لگاتے دیکھا تو فوراً اس کو روکنے گئے. جب میں نے اس کو دیکھا میں نے دستی اس کو پکڑ لیا. پکڑنے کے بعد اس نے مجھے کہا کہ آپ 10 لاکھ روپے لے لے اور مجھے چھوڑ دے، تو بھی چلا جا اور میں بھی چلا جاتا ہوں. نہیں تو یہ بم پڑ جائے گا، تم بھی اڑ جاؤ گی اور میں بھی اڑ جاؤں گا، کیونکہ میں نے اس کو ٹیمپر کر دیا ہے. میں نے اس کو جواب میں کہا کہ اگر 10 لاکھ کے بجائے 10 کروڑ بھی دو گے تو میں آپ کو نہیں چھوڑتا ہوں، کیونکہ ایک نمازی بھی شہید ہوا تو اللہ مجھ سے پوچھے گا. بہرحال میں نے اس کو نہیں جانے دی ہے اور اس نے پھر اتنا دیر میں مجھ پر فائرنگ کیا. میرے پاؤں پر گولی لگی ہے اور میرے پاؤں متاثر کر لیے. ان کی کوشش سے لوگوں نے اس آدمی کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا اور فوری طور پر شمس کو ہاسپٹل لے گئے. شمس کے اس بہادرانہ جذبے کی بدولت آج کئی لوگ بلا خوف و خطر اپنے پیاروں کے ساتھ 14 اگست منا رہے ہیں.